بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ یاسین کو مکمل کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ صافات کو شروع کرنے لگے ہیں۔ سورت کو شروع کرنے سے قبل معمول کے مطابق ہم سورت کا جو خلاصہ ہے مضامین کا وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آیات کا ترجمہ کر کے تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ صافات یہ مکی صورت ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ملائکہ کے ذکر سے ہوئی ہے کہ وہ عبادت میں تسبیح تحمید میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنات کا تذکرہ ہے، شیاطین کا، کہ یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کی باتیں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں مار کر بھگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مشرکین تھے یا آخرت کا انکار کرنے والے تھے ان کو ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ اس کو مستبعد سمجھتے ہیں، بعید از عقل سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، حالانکہ یہ تو ایک سور پھونکنے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد پھر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جب جزا سزا کا دن قائم ہو جائے گا اور پھر ان نہ ماننے والوں کو جب سزا شروع ہو جائے گی اور ماننے والوں کو جب انعامات شروع ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ اپنے حال پر افسوس کریں گے، اور نعمتوں والے وہ اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانا، جنتوں کی نعمتوں کو استعمال میں لانا، اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا، پھر اہل جہنم سے مکالمہ ہونا، پھر اہل جہنم کا آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، پھر اہل جنت کو اہل جنت سے یہ کہنا کہ شکر ہم نے تمہاری بات مانی نہیں، باقی ان کی جزا سزا وہ سب وہاں پر ہمیں ذکر شدہ ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ کیا ہے، ان کے مختلف قصے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ان کے قصے میں 2 مرحلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو توحید کی وہ دعوت دیتے تھے اس کا ہے، ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی، ان کو پریشان کرتی تھی، ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنے خواب کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو اللہ کی منشا معلوم ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی اور اپنے بچے کی جان کو بھی حاضر کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا واقعہ وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما الصلوات و تسلیمات کا ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے کہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتے تھے، اور اسی بت کے نام پر بعل بک نامی ایک شہر آباد تھا جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں موجود ہیں۔ پانچواں قصہ وہ حضرت خلیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ہے۔ چھٹا قصہ وہ یونس علیہ السلام کا ہے کہ جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا، اور کہ جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ان قصوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حمد و تسبیح کا حکم دیا، اور معاندین جو بلا وجہ اشکال و اعتراض کرنے والے جو ضدی قسم کے لوگ تھے ان سے اعراض کرنے کا بھی حکم دیا، حکم عطا کیا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ سے خلاصہ کے طور پہ کر دی ہیں جو مضامین اس صورت کے اندر آنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنے اس صورت کی ابتدا کرتے ہیں، آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار در قطار، فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں کلام نصیحت کی، ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا،
انا زینا السماء الدنیا، ہم نے ہی آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، تاروں کی زینت سے، وحفظا، اور محفوظ کر دیا ہے اس کو، من کل شیطان، ہر شیطان سے، مارد، جو سرکش ہے، یعنی ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ سورہ والصافات مکیہ، سورہ صافات مکی صورت ہے، یعنی مکی دور کے اندر نازل ہوئی۔ وہی 182 آیتاً، اس کی 182 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، قطار در قطار۔ اب ان سے کون مراد ہے؟ یعنی یہ تو صفت ہے، موصوف کون ہے؟ تو اس کی آگے وضاحت صاحب جلالین نے کی ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر جو مفسرین کے دیگر اقوال ہیں وہ بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں الملائکہ، یعنی جو موصوف ہے وہ ملائکہ کی جماعت ہے، جماعت الملائکۃ الصافات صفا، تصف نفوسها فی العبادۃ، وہ اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو قطار در قطار کھڑا کرتے ہیں، صفوف میں کھڑا کرتے ہیں۔ او اجنحتها فی الہواء، ای تصف اجنحتها فی الہواء، کہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلا کر رکھتے ہیں ہوا میں، تنتظر ما تؤمر به، انتظار کرتے ہیں اس چیز کا جس کا ان کو حکم دیا جائے۔ یہاں پر فرشتوں کے صف بنانے کی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ دو ہیں۔ پہلی صورت کے عبادت کے لیے وہ اپنے صفے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے، انا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا تم ایسے صفے نہیں بناؤ گے جیسے فرشتے صفے بناتے ہیں؟ تو یہ ان کی عبادت کے لیے صفے ہو سکتی ہیں۔ او اجنحتها فی الہواء، یا پھر وہ ہوا کے اندر اپنے پروں کو پھیلا کر رکھیں جیسے پرندے پھیلا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ان کی کیفیت کو بیان کیا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ پر بچھا کر انتظار میں ہے، تیار ہے، جیسے ہی حکم ملے اس کو پورا کریں۔ اب یہاں پر جو کلمہ او ہے یہ للاختیار یا للشک، لتردد نہیں ہے بلکہ للتنویع ہے، کہ یہ مختلف نوعیتیں ہیں ان کے پر بچھانے کی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہے تو دوسری نہیں ہے، بلکہ تنویع ہے، مختلف اقسام ہے۔ یہاں پر بعض لوگ جو کجروی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں والصافات، یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو پتہ چلا کہ عورتیں مؤنث ہیں، اور جو کافر تھے، مشرکین تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا، تو یہ ان کے ذہنوں کی کجروی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتے وہ مذکر ہے، یعنی مؤنث نہیں ہے، یہ ان کی کجروی ہے، فرشتے وہ مؤنث نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرشتوں کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہاں پر جو مؤنث کا صیغہ ہے یہ جماعت، اس کی مناسبت سے لایا گیا ہے، نہ کہ فرشتوں کی مناسبت سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں، پھٹکارنے والے ہیں۔ الملائکہ، اس سے بھی مراد ملائکہ ہے، یعنی موصوف ملائکہ ہے، تزجر الصحابہ ای تسوقہ، اور یہاں پر زجر سے مراد صاحب جلالین نے بطور مثال کے ایک ذکر کیا کہ وہ بادلوں کو ہنکاتے ہیں، بادلوں کو دھتکارتے ہیں اور ان کو جمع کرتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے، وگرنہ فرشتوں کا جو زجر ہے وہ مختلف انواع اور اقسام کا ہے۔ فرشتے الہام کے ذریعے دلوں میں بات ڈال کے معاصی سے بھی روکتے ہیں، اس سے بھی دور کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتے جو کافروں کی روحیں ہیں ان کو بھی زجر، توبیخ اور دھتکار کر نکالتے ہیں، تو مختلف اس کی اقسام ہو سکتی ہیں، یہاں پر صاحب جلالین نے بطور مثال کے ایک ذکر کیا۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی، ذکرا نصیحت والے کلام کی۔ یہاں پر صاحب جلالین نے ما قبل موصوف جو ذکر کیا ان سے عدول کیا ہے، یعنی اس کے علاوہ ایک اور ذکر کیا ہے، اور وہ ہے جماعت قراء القرآن تتلوہ، کہ یہاں پر قرآن کو پڑھنے والے قاریوں کی جماعت مراد ہے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلے جو موصوف ذکر کیا ہے وہ فرشتے ذکر کیا، تو یہاں پر بھی اگر جماعت الملائکہ مراد ہوتی تو اس سے بات زیادہ ماقبل کے ساتھ مناسبت رکھتی، اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کو لانے والے بھی فرشتے تھے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، تو یہ فرشتوں کو بھی قرآن یعنی ان کے پاس بھی ہے، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ماقابل کے ساتھ مناسبت ہو جاتی۔
آگے جو بات لکھی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اسی طرح واپس لوٹتا ہوں۔ مصدر من معنی التالیات، فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے تالیات کے معنی سے، یعنی جو کلمہ ذکر کیا گیا ہے یہ تالیات کے معنی کی رعایت رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مصدر من غیر اللفظ ہے، یعنی یہ مفعول مطلق واقع ہوگا، جبکہ اس کو مفعول بھی واقع کرنا یہ زیادہ ظاہر ہے کہ اس کو مفعول بھی قرار دیا جائے التالیات کے لیے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب میں یہاں پر جو دیگر مفسرین کی آراء ہے موصوف کے اعتبار سے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ بعض مفسرین کے نزدیک والصافات صفا، اس کے اندر جو موصوف ہے وہ علماء کی جماعت ہے، اور علماء کی جماعت کی صف باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر زیادہ تر مشغول رہتے ہیں، جماعت کی نمازیں وہ صف در صف بنا کر پڑھتے ہیں۔ اور جہاں تک الزاجرات زجرا، تو علماء کی جماعت وہ اپنے وعظ اور نصیحت سے لوگوں کو روکتی ہے اور ان کو نہی عن المنکر کا فریضہ ان کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ اور فالتالیات ذکرا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کو پڑھنا سکھانا وہ اس میں داخل ہوں گی۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اللہ کے راستے کے مجاہدین ہیں، مقاتلین ہیں، کہ وہ والصافات صفا کہ اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور فالزاجرات زجرا یہ پھر مجاہدین کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو جہاد کے اندر وہ دھتکارتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو یا کافروں کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہیں۔ اور فالتالیات ذکرا یہ جہاد کے اندر ان کی تلاوت اور اللہ کو یاد کرنا اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ مختلف مفسرین کی آراء ہیں موصوف کے اعتبار سے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تم سب کے سب کا الہ وہ ایک ہی ہے۔ الہ یہ فعال کے وزن پر ہے، بمعنی مألوہ ہے، یعنی مفعول کے معنی کے اندر ہے، اور مألوہ کہتے ہیں کہ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی بنیاد پر کی جائے۔ تو اس آیت کے اندر قسمیں اٹھا کر بتایا گیا کہ تمہارا جو الہ ہے یا جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ کون ہے؟ آگے اس کا بیان ہے، رب السماوات۔ اس جملے کو آپ عاطف بیان بھی بنا سکتے ہیں، اور اس جملے کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں مبتدا محذوف کی، کہ ہوا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ وہ آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان ہے، من السحاب والشمس والقمر، چاند ہے، سورج ہے، بادل ہے، مخلوقات ہے، انسان ہے، اور تمام تر چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی کہ ان کا بھی وہ رب ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی وہ رب ہے۔ یہاں پر ورب المشارق میں کچھ باتیں ہیں جو آپ سے عرض کرنی ہے۔ پہلے عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ جلالین کی جو مراد ہے وہ سامنے آ جائے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ای والمغارب للشمس، دو باتیں ذکر کی، ایک کہ رب المشارق والمغارب، اور دوسری بات رب مشارق الشمس ومغارب الشمس، یعنی ایک تو مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ مغارب کو یہاں پر ذکر نہیں کیا اس لیے کہ ما قبل کا کلمہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی یہاں پر اس کی حاجت باقی نہیں رہی۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں ہمیں کئی مقامات پر ملتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، تو سرابیل تقیکم الحر، ایسے قمیصیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ اس کا تذکرہ تو ہے، کچھ قمیصیں وہ بھی تو ہوتی ہیں جو سردی سے بچاتی ہیں، گرم کپڑے، تو اس کو ذکر نہیں کیا، کیوں؟ لِدَلَالَةِ مَا سَبَقَ، پہلے جو کلمہ ذکر ہوا وہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے کہ سرابیل تقیکم الحر والبرد۔ ایسے یہاں پر وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ۔ دوسری بات مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا للشمس، کہ مشارق الشمس مغارب الشمس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشارق اور مغارب کو شمس کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا، یہ اس کو عام رکھا جائے، چونکہ مشارق و مغارب چاند کے بھی ہیں، مشارق و مغارب یہ ستاروں کے بھی ہیں، تو کہا جائے گا کہ اس کو عام اگر رکھا جائے تو زیادہ معانی کا اس کے اندر ذکر آ جائے گا، اور اگر صرف شمس کے ساتھ اس کو مقید کیا جاتا ہے تو معنی کے اعتبار سے یہ بھی درست ہے، چونکہ عام طور پہ مشہور جو ہے مشرق مغرب وہ سورج کے ساتھ ہی ہے۔ لہا کل یوم مشرق و مغرب،
کہ ہر دن سورج کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف کلمات مشرق و مغرب کے متعلق پاتے ہیں۔ مفرد کا کلمہ بھی ملتا ہے، تثنیہ کا بھی ملتا ہے، جمع کا بھی ملتا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ رب المشرق والمغرب مفرد ہے، اور سورہ رحمان کے اندر ہے رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اور یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں رب المشارق اور اس کا پھر مقدر کلمہ نکالا و رب المغارب، مفرد تثنیہ اور جمع۔ اب یہ تناقض تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تناقض سے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر اس میں تناقض ہوتا، اختلاف ہوتا، تو پھر بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر تو تناقض ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مفرد کا کلمہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس سے مراد جہت الشرق والغرب ہے، اے رب جہت الشرق و رب جہت المغرب، مشرق کی جہت اور مغرب کی جہت، تو وہ تو مفرد ہی ہے۔ اور جہاں تک رب المشرقین و رب المغربین تثنیہ کا صیغہ ہے، تو تثنیہ کے صیغے کا جو احتمال یا جو اس سے معنی ہے وہ ہے کہ رب مشرق الشتاء و مشرق الصیف و رب مغرب الشتاء و مغرب الصیف، یعنی سورج جو ہے وہ سردی اور گرمی میں اس کا ایک منتہا ہوتا ہے، ایک نقطہ اور پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے ایک سردی میں ہوتا ہے ایک گرمی میں ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے مشرقین اور مغربین کہا گیا ہے کہ ایک سردی کا مشرق ایک گرمی کا مشرق، ایک سردی کا مغرب اور ایک گرمی کا مغرب۔ اور جہاں تک رب المشارق والمغارب، یہ جمع کا جو کلمہ اور صیغہ ہے، کیونکہ جو سورج ہے وہ 365 دن کے اندر اپنا ایک مدار پورا کرتا ہے، تو روزانہ اس کا مشرق اور مغرب وہ بدلتا ہے، چونکہ اس کا سفر مکمل ہونا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے رب المشارق والمغارب روزانہ کا بدلتا مشرق اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو یہ مختلف جو اس کے اندر معانی تھے وہ آپ سے ذکر کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید جو ان آیات کی بابت کلام ہے ستاروں کے متعلق اور شیاطین کے متعلق وہ اگلی ویڈیو میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔